کمال الدین صاحب کے گھر میں آج بہت عرصے بعد خوشیوں کی رونق تھی۔ گھر کے ہر کونے میں ایک الگ ہی چہل پہل تھی، کیونکہ آج ان کے پوتے اذان کی شادی تھی۔ اذان ہمیشہ سے ایک ایسا لڑکا تھا جس پر کمال الدین صاحب کو فخر تھا، نرم مزاج، ذمہ دار اور رشتوں کی قدر کرنے والا۔ لیکن شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ فیصلے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو بظاہر آسان لگتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ان کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ دوسری طرف ایمن کے لیے یہ دن ایک نئے سفر کی شروعات تھا۔ وہ اپنے دل میں بہت سے خواب سجائے اس گھر میں آنے والی تھی۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار اذان اور ایمن کو بات کرنے کا موقع ملا تو دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ نئی زندگی کی جھجک بھی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی خواہش بھی۔ اذان نے مسکرا کر کہا، ایمن میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کی بنیاد ایک چیز پر ہو، اعتماد۔ ایمن نے پوچھا، اور اگر کبھی کوئی مسئلہ آیا تو؟ اذان نے جواب دیا، تو ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی بات چھپی رہے۔ ایمن نے اس بات کو دل میں بسا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ شادی کے بعد ایمن نے آہستہ آہستہ نئے گھر کو اپنا بنانا شروع کر دیا۔ کمال الدین صاحب کی شفقت، نائلہ بیگم کا انداز اور اذان کی چھوٹی چھوٹی توجہ اسے محسوس کرانے لگی کہ شاید اسے ایک اچھا ساتھی مل گیا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن ایمن نے بس عام سی بات کرتے ہوئے اذان سے کہا، آپ کی پرانی تصویریں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے؟ اذان چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں ایمن، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ایمن نے زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ایک چھوٹی سی بات آگے چل کر ان دونوں کے رشتے کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے۔ شادی کو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایمن آہستہ آہستہ اس نئے گھر کے ماحول کو سمجھنے لگی تھی۔ کمال الدین صاحب کی باتوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اکثر ایمن کو کہتے، بیٹی، گھر رشتوں سے بنتے ہیں، صرف دیواروں سے نہیں۔ کوشش کرنا کہ دلوں کو جوڑ کر رکھنا۔ ایمن کو یہ گھر اب اجنبی نہیں لگتا تھا۔ اذان بھی اپنی مصروفیات کے باوجود ایمن کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی اس کے لیے پسند کی چیز لے آتا، کبھی بغیر بتائے اس کی مدد کر دیتا۔ ایمن کو لگتا تھا کہ شاید زندگی نے اسے ایک ایسا ساتھی دے دیا ہے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں بعد ایک چھوٹی سی بات نے اس کے دل میں پہلا سوال پیدا کر دیا۔ ایک شام ایمن کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ اذان کا فون میز پر رکھا تھا۔ فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ ایمان نے جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، بس نظر اتفاقاً اسکرین پر پڑ گئی۔ وہ ایک سوشل میڈیا ایپ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ ایمن چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ اسے فوراً وہ بات یاد آئی جو اذان نے کچھ دن پہلے کہی تھی، میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا، شاید کوئی پرانا اکاؤنٹ ہوگا، شاید کوئی غلط فہمی ہو۔ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات کو جب اذان گھر آیا تو ایمن نے بہت نرمی سے پوچھا، اذان، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے؟ اذان نے ایک لمحے کے لیے ایمن کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیوں؟ ایمن نے کہا، آج آپ کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا، شاید کوئی پرانا اکاؤنٹ ہو۔ اذان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدل گئے، بس ایک لمحے کے لیے، لیکن ایمن نے وہ تبدیلی محسوس کر لی۔ اذان نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، وہ شاید کسی اور چیز کا نوٹیفیکیشن ہوگا، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ ایمن خاموش ہو گئی، لیکن اس بار اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ مسئلہ صرف ایک اکاؤنٹ کا نہیں تھا، مسئلہ اس وعدے کا تھا جو اذان نے نکاح کے بعد کیا تھا، ہمارے درمیان کبھی کوئی بات چھپی نہیں ہوگی۔ اگلے دن حذیفہ کسی کام سے گھر آیا۔ وہ اذان کا پرانا دوست تھا اور دونوں کی دوستی بچپن سے تھی۔ باتوں باتوں میں حذیفہ نے ایک جملہ کہہ دیا، ویسے اذان، تم نے اپنا وہ پرانا پیج بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے؟ ایمن کے ہاتھ میں پکڑا کپ وہیں رک گیا۔ اس نے حیرت سے حذیفہ کی طرف دیکھا۔ حذیفہ کو فوراً احساس ہوا کہ شاید اس نے کہیں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو ایمن نہیں جانتی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ایمن نے اذان کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اور اذان کے پاس اس سوال کا جواب تھا، لیکن وہ جواب بتانے سے ڈر رہا تھا۔ ایمن کے سوال کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اذان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو، مگر کوئی جواب آسان نہیں لگ رہا تھا۔ ایمن نے آہستہ سے کہا، اذان، مجھے اس بات سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ نے مجھ سے چھپایا۔ اگر کوئی بات تھی تو آپ مجھے بتا سکتے تھے۔ اذان نے نظریں جھکا لیں۔ ایمن، بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔
ایمن نے حیرت سے پوچھا، تو پھر مجھے بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ اذان نے گہری سانس لی مگر پھر بھی خاموش رہا۔ یہ خاموشی ایمن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ رات کو ایمن بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی، جس شخص نے کہا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ آج ایک سچ بتانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ وہ اذان سے محبت کرنے لگی تھی، اس لیے اس کا شک بھی اسی محبت کی وجہ سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ اگلے دن گھر میں رابعہ آئی۔ رابعہ اذان کی کزن تھی، وہ ہمیشہ سے اذان کے قریب رہی تھی اور گھر کی ہر بات جانتی تھی۔ ایمن نے عام انداز میں پوچھ لیا، رابعہ، اذان کا کوئی پرانا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا کیا؟ رابعہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی، ہاں تھا تو۔ ایمن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ رابعہ نے کندھے اچکائے، مجھے نہیں پتا، شاید کوئی وجہ ہوگی، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے ایمن کے دل میں مزید سوال پیدا کر دیے۔ اسی رات ایمن نے پہلی بار اذان کا پرانا اکاؤنٹ خود تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کافی کوشش کے بعد اسے وہ اکاؤنٹ مل گیا۔ پروفائل تصویر پر اذان کی تصویر تھی۔ اکاؤنٹ زیادہ فعال نہیں تھا لیکن چند پرانی پوسٹ موجود تھیں۔ ایمن نے ایک ایک پوسٹ دیکھنا شروع کی، پھر اچانک اس کی نظر ایک تصویر پر رک گئی۔ وہ تصویر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ اس تصویر میں اذان اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی لیکن ایمن کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا، یہ کون تھی؟ اگلے دن ایمن نے اذان سے سیدھا سوال کیا، یہ لڑکی کون ہے؟ اذان نے تصویر دیکھی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، ایمن، میں تمہیں سب بتانے والا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن آپ نے بتایا نہیں۔ اذان خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب صرف اکاؤنٹ کی بات نہیں رہی تھی، اب بات اس وعدے کی تھی جو اس نے نکاح کے وقت کیا تھا، اور وہ حقیقت جو وہ چھپا رہا تھا ایمن کے لیے بہت بڑا امتحان بننے والی تھی۔ ایمن کے ہاتھ میں وہ تصویر تھی اور سامنے اذان خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے دونوں کے درمیان الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ ایمن نے دھیمی آواز میں کہا، اذان، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اذان نے کچھ لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تو شاید تم مجھے سمجھ نہیں پاؤ گی۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو سمجھ سکوں۔ یہ بات اذان کے دل پر لگ گئی۔ اذان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تصویر میری زندگی کے ایک ایسے وقت کی ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایمن خاموشی سے سننے لگی۔ وہ لڑکی میری زندگی میں کوئی ایسا رشتہ نہیں تھی جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ایمن نے حیرت سے دیکھا، پھر کون تھی؟ اذان نے جواب دیا، وہ میری یونیورسٹی کی ساتھی تھی۔ اس وقت وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اس کے والد بیمار تھے اور اسے کچھ مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے صرف انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی تھی۔ ایمن نے پوچھا، پھر اکاؤنٹ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اذان کے پاس اس سوال کا جواب تھا، کیونکہ شادی سے پہلے گھر میں کچھ باتیں ایسی ہوئی تھیں کہ مجھے لگا اگر تم نے یہ سب دیکھا تو تم غلط سوچو گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نئی زندگی کسی پرانی بات کے سائے سے شروع ہو۔ ایمن نے آہستہ سے کہا، اذان، غلط فہمی سے بچنے کے لیے بھی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر اعتماد کیسے بنے گا؟ اذان خاموش ہو گیا، کیونکہ ایمن کی بات غلط نہیں تھی۔ اس نے واقعی ایک چھوٹی سی بات چھپائی تھی، لیکن اس چھوٹی بات نے ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا تھا۔ اسی دوران رابعہ کو پتہ چل گیا کہ ایمن نے وہ تصویر دیکھ لی ہے۔ رابعہ نے نائلہ بیگم سے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ باتیں شادی سے پہلے صاف ہونی چاہیے۔ نائلہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ کمال الدین صاحب نے سب کی بات سنی تو صرف اتنا کہا، رشتے شک سے نہیں سچ سے چلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سچ بتانے کا وقت بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ رات کو اذان نے ایمن سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے وعدہ توڑا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میری خاموشی نے تمہیں زیادہ تکلیف دی۔ ایمن نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی ایک سوال باقی تھا۔ اگر یہ صرف ایک پرانی تصویر تھی تو پھر اذان نے اس اکاؤنٹ کو آج تک کیوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اس اکاؤنٹ میں صرف وہ تصویر نہیں تھی، بلکہ کچھ اور بھی تھا جسے ایمن نے ابھی دیکھا نہیں تھا۔ ایمن پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ اذان کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ہر تصویر کا مطلب غلط نہیں ہوتا، ہر خاموشی کے پیچھے دھوکہ نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایک سوال پھر بھی موجود تھا، اگر سب کچھ صاف تھا تو پھر اذان نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اگلی صبح ایمن نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جان کر رہے گی۔ اس نے اذان سے کہا، مجھے آپ سے ناراضی نہیں، مجھے صرف سچ چاہیے، کیونکہ میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا۔ اذان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا فون نکالا اور وہی پرانا اکاؤنٹ کھول دیا۔ اس نے ایک فولڈر کھولا جسے دیکھ کر ایمن حیران رہ گئی۔
اس میں پرانی تصویریں تھیں، کچھ پیغامات تھے اور ایک ایسی چیز تھی جس نے ایمن کی سوچ بدل دی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ تصویر تھی، اس کا نام مریم تھا، لیکن مریم اذان کی محبت نہیں تھی۔ وہ اذان کی ایک پرانی دوست تھی جس نے اپنی زندگی کے مشکل وقت میں اذان سے مدد مانگی تھی۔ اذان نے بتایا مریم کے والد کے انتقال کے بعد وہ بہت مشکل حالات میں تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی، میں نے اس کی مدد کی، لیکن بعد میں لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ میرے خاندان نے بھی کہا کہ ایسی چیزیں شادی کے بعد مسئلہ بن سکتی ہیں، اسی لیے میں نے وہ اکاؤنٹ بند نہیں کیا، بس استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ اذان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہیں سچ بتانے کے بجائے آسان راستہ چنا۔ مجھے لگا کہ خاموش رہنے سے مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں بھول گیا کہ خاموشی بھی کبھی کبھی جھوٹ جیسا محسوس ہوتی ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اذان، مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہوئی کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی اور انسان تھا۔ مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی کہ جس شخص نے کہا تھا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس نے پہلا جھوٹ مجھ سے ہی بولا۔ اذان نے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ کچھ دنوں بعد کمال الدین صاحب نے دونوں کو پاس بٹھایا۔ انہوں نے کہا، رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، سچائی سے چلتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان جھوٹ برائی کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں بولتا، لیکن خوف کو اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اعتماد توڑ دے۔ ایمن نے اذان کی طرف دیکھا۔ اب بھی اس کے دل میں وہ دن یاد تھا جب اذان نے نکاح کے بعد کہا تھا، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ وعدہ ٹوٹا ضرور تھا، لیکن اذان نے اپنی غلطی مان کر اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور شاید یہی ایک مضبوط رشتے کی نشانی تھی۔ کبھی کبھی پہلا جھوٹ رشتہ ختم نہیں کرتا۔ اگر انسان سچ ماننے کی ہمت رکھے تو وہی رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔